الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دینی بھائیو، اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. روزانہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. وہ چاہتا تو ہمیں بھی کسی یہودی کے، کسی نصرانی کے، کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس مالک حقیقی کا فضل اور کرم ہو گیا کہ ایمانی ماحول عطا فرمایا، ایمانی معاشرہ عطا فرمایا اور ایمانی گھرانہ ہمیں عطا فرمایا. یہ ایمان کا مل جانا، اسلام کا مل جانا، یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ اور یہ ایمان عطا فرمایا. صحابہ کرام نے اس کلمے کے لیے مارے کھائی، ایمان کے لیے مشقتیں اٹھائی، اس کلمے کو اپنانے کے لیے، اس کلمے کے اوپر چلنے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا
اس وقت سے حالات مسلسل شروع ہو گئے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد حالات ضرور آئیں گے. دین پر چلنے والوں کے اوپر حالات ضرور آئیں گے. کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں، لیکن حالات ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. ابتدائی دور تھا، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو تو بہت مصیبتوں اور تکلیف اور حالات کا سامنا کرنا پڑا. اپنے تھے وہ بھی پرائے ہو گئے، رشتہ دار تھے وہ بھی اجنبی ہو گئے، دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے. غرض یہ کہ تکلیف اور مصیبتیں جس حیثیت سے بن پڑتی تھی، جس طریقے سے ہو سکتی تھی، ساری تکلیفیں مصیبتیں پہنچانے میں دشمنوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. ہر اعتبار سے پریشان کیا، ہر اعتبار سے آزمایا ایمان والوں. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مسلمانوں کو سخت آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا کہ یہ ایمان پر مضبوط رہتے ہیں یا نہیں، یہ اپنے اسلام کو بچا سکتے ہیں یا نہیں. ابھی حالات ایسے ہیں، معمولی چیز پر انسان ڈگمگا جاتا ہے، حالات سے گھبرا جاتا ہے. آج دنیا کا ماحول دیکھیے، حالات دیکھیے. اسلام پر چلنا، دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. لوگ نفرتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مسلمان، یعنی لوگ شک کی نگاہ سے، نفرتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جرم اتنا ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. اس کلمے کی وجہ سے دنیا آج دشمنی پر تلی ہوئی ہے. دنیا ہماری ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمیں بے دین کرنے کی محنتیں ہو رہی ہے کہ مسلمان کسی طرح سے اپنا مذہب چھوڑ دے، اپنا اسلام چھوڑ دے، اپنا دین چھوڑ دے، اور غیروں کی طرح وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے، وہ بھی اللہ کے ساتھ باغی بن جائے. لیکن جو اچھا اور سچا مسلمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالات میں رہتے ہوئے بھی اپنے دین کی محنت کرتا ہے، اپنے کلمے کی محنت کرتا ہے، اپنے ایمان کے بچانے کی فکر اور محنت میں لگا ہوا ہے. موجودہ دور میں اگر ہمیں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے گھر والوں کا ایمان بچانا ہے تو آپ مدارس سے جڑ جائیے، آپ علماء سے جڑ جائیے، دعوت و تبلیغ سے جڑ جائیں، آپ خانقاہوں سے جڑ جائیں، اہل اللہ اور مشائخ سے جڑ جائیں، تب جا کر آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا ایمان سلامت رہے. بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کی فکر ہے لیکن اپنے اہل و عیال کے ایمان اور اسلام کی فکر نہیں. مسلمانوں میں یونٹی نہیں رہی، اتحاد نہیں رہا. جو صحابہ کرام میں اتحاد تھا، جو اتفاق تھا، جو بھائی چارہ تھا، جو اخوت تھی، جو محبت تھی، آج مسلمانوں میں نہیں رہی. آج تو حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن،
چچا بھتیجے کا دشمن، ماموں بھانجے کا دشمن، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، یہ حسد، یہ جلسی، یہ کینہ، اس کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ بگڑ گیا۔ بھائی بھائی سے بول چال بنے، سامنے سے گزرتے ہیں، سلام کی توفیق نہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے قریب سے گزرا، نہ یہ اس کو دیکھتا ہے نہ یہ اس کو دیکھتا ہے، نہ سلام دعا نہ خیر خیریت۔ دونوں پڑوس میں رہتے ہیں لیکن کئی کئی دنوں تک بات چیت نہیں ہے، ملنا جلنا بند ہے۔ ہماری رشتہ داری ختم ہو گئی، ہمارے تعلقات ختم ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی، ترقی نہیں، تنزلی آ گئی۔ ترقی تو اسے کہتے ہیں کہ لوگ 100% اپنے دین پر چلنے والے بن جائے، 100% اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ لیکن آج نسل کی بنیاد پر لوگ فخر کرتے ہیں، نسب کی بنیاد پر لوگ فخر کرتے ہیں، مال و دولت کی بنیاد پر لوگ فخر کرتے ہیں، اقتدار اور منصب کی بنیاد پر لوگ فخر میں لگے ہوئے کہ میں زیادہ پیسے والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں اپنے غریب بھائی کو کیوں دیکھوں؟ میری عزت اور میرا مرتبہ بڑا ہے، میں کسی غریب کے سامنے کیوں جھکوں؟ اقتدار کا نشہ، مال و دولت کا نشہ قرآن کریم نے منع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں سے اور ایک باپ سے پیدا کیا، ایک ماں اور ایک باپ سے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پوری دنیا کا جو وجود ہے ان دونوں کی وجہ سے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے لیے قبیلے بنائے، کنبے بنائے، خاندان بنائے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں برادری کا۔ لیکن آج ان چیزوں کو ہم نے فخر کی چیز بنا لی۔ کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، وہ کہتا ہے میں پٹھان ہوں، وہ کہتا ہے میں شیخ ہوں، وہ کہتا ہے میں بورا ہوں، وہ کہتا ہے میں میاں بھائی ہوں۔ کسی نے اپنے کو سنی کہا، کسی نے بریلوی کہا، ہاں سب لوگ بٹ گئے آپس میں۔ نسب کی بنیاد پر لوگ فخر کرنے لگے، میرا نسب بڑا اونچا ہے، میں اونچے خاندان کا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں گجراتی، وہ کہتا ہے میں بہاری، کوئی کہتا ہے تو بنگالی۔ یہ تعصب اس نے ہماری بنیاد کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کمزور کر دیا، ہلا دیا۔ قرآن کریم تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر کہاں سے آیا گجراتی، کہاں سے بہاری، کہاں سے بنگالی، کہاں سید، کہاں پٹھان، سب ایک طرح سے کلمے کے نیچے سب ایک امت ہے۔ جب باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، اس کی ساری اولاد ایک ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
ہم نے تمہارے لیے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، یہ کس لیے؟ تمہاری پہچان کے لیے، یہ پہچان میں آ سکے، پہچان بنانے کے لیے، فخر کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں، تینوں کا نام عبداللہ ہے۔ اب کون سا عبداللہ؟ بھئی یہ سورت کا رہنے والا عبداللہ، یہ بمبئی کا رہنے والا عبداللہ، یہ احمد آباد کا رہنے والا عبداللہ، یہ سب کی پہچان۔ بھئی یہ سید ہے، یہ تینوں آدمی، کہاں؟ یہ فلاں سید ہے، اس کے نام سے۔ ایک نام کے کئی لوگ ہیں تو ان کی پہچان ہو جاتی ہے خاندان سے، قبیلے سے۔ یہ پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان بنائے، قبیلے بنائے، لیکن ہم نے اس کو فخر کی چیز بنا لی، ہم نے اس کو تعصب کی بنیاد بنا لیا، ہم نے اس کو عزتوں کی بنیاد سمجھ لیا۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوگا۔ عزتیں تقوی کی بنیاد پر دی جاتی ہے، عزت مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی، عزت حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ملتی، عزت مال و دولت اور یہ عہدے منصبی کی وجہ سے نہیں ملتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ ہوگا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی جتنا متقی ہوگا اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھے گا۔ ایسا نہیں کہ 2-4 الفاظ آ گئے، 2-4 پیسے جمع ہو گئے، کوئی منصب اور عہدہ مل گیا، ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ عزتوں کی بنیاد مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی، عزتیں عہدے اور منصبوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں نہیں ملتی، تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سامنے والوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، عزتیں مانگی نہیں جاتی، عزتیں خریدی نہیں جاتی، عزتوں کے کوئی دام نہیں ہوتے، بلکہ عزت یہ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی بندوں کے لیے ایک بہترین نعمت ہے۔ بس پرہیزگار بن جاؤ، بس متقی بن جاؤ، اپنے آپ کو ایک کلمے کے نیچے آپس میں جوڑنے والے بن جاؤ، آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے، آپسی فسادات، یہ ساری چیزوں کو مٹا دو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ایک بھائی کبھی دوسرے بھائی سے جھگڑا نہیں کرتا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد نہیں کرتا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بغض اور کینہ نہیں رکھتا۔ اس طرح قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اس طرح سے بھائی بھائی بن جاؤ جیسے کہ دین کا تقاضا ہے، جیسے اسلام کا تقاضا ہے۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو توڑنے پہ لگی ہوئی ہے، بس دین ہے جو مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک جٹ اور متقی اور متحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔